الہی تیری خاطر ہو الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے اس کن کائنات کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، تخص الخاص ما امینہ کلال تاجر مدینہ امام الانبیاء سید المرسلین جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور ہم سب کو اپنے آپ کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، یعنی نسیان سے ماخوذ۔ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطاکار ہے، ہر انسان سیاکار ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گنہگار نہیں ہے، وہ خطاکار نہیں ہے، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے فطرت میں اللہ رب العالمین نے غلطی کو رکھا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، یا شریعت نے اس کو کیا نام دیا ہے۔ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کبائر ہے، کبائر کبیرتن کی جمع ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر کسی کو شریک کرنا، یا اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں کسی کو شریک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے، یعنی اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اس کے علاوہ کسی انسان نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا، ناحق خون کیا، کسی کو ناحق ستایا، کسی کو ناحق مارا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ چوری کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں کے زمرے اور دائرے میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، یا اپنے دامن کو ان گناہوں سے محفوظ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے توبہ استغفار کا۔ اگر ہم توبہ استغفار کریں گے تبھی یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ گناہ یوں ہی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کرو، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو تم لوگ اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کرو، امید ہے یا قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر ان گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں توبہ استغفار کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی پڑے گی۔ لیکن آئیے یہاں کچھ اور وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ان کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں توبہ کرنے کے باوجود بھی انسان اس سے بری الذمہ نہیں ہوتا، توبہ کرنے کے باوجود بھی انسان اس سے بری الذمہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان چور ہے، چوری کرتا ہے، اور چوری کرنے کے بعد وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس پر حد نافذ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ حد کو پہنچ جائے۔ اس کا مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اتنی مال اگر کوئی چوری کر لے تو ایسی صورت میں اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر اگر وہ چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر اگر وہ چوری کرے تو اس کا پیر کاٹا جائے گا، پھر اگر وہ چوری کرے تو پھر دوسرا پیر کاٹا جائے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا بھی کہ ایک بڑے گھر کی بڑی عورت نے چوری کی، اور لوگوں نے اس کے بارے میں سفارش کرنا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف فرما دے، اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا تھا کہ یاد رکھو کہ یہ فاطمہ اس نے چوری کی ہے، اگر اس کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہ عدل کا دستور ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سفارش قبول نہیں فرمائی بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، شادی شدہ ہے، اس سے اگر زنا کا صدور ہوا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کا قانون ہے کہ اس آدمی کو رجم کر دیا جائے، اس آدمی کو رجم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعات اس طرح کے رونما ہوئے کہ صحابہ کرام سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، معلوم یہ ہوا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان کرنے کے بعد اگر توبہ بھی کر لے تو جب تک اس پر حد نافذ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یا یہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بری الذمہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی غیر شادی شدہ ہے، اس سے اگر زنا سرزد ہوا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کا قانون ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی انسان کسی انسان پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کے قانون سناتی ہے کہ ایسے آدمیوں کے لیے 80 کوڑے، ایسے آدمیوں کے لیے کیا ہیں؟ 80 کوڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرنے کا ہے تو توبہ کر لے، لیکن اگر شریعت نے اس پر کوئی حد متعین کیا ہے تو جب تک وہ حد متعین نہیں کیا جائے، اس کی تنفیذ نہ کی جائے، اس وقت تک وہ بری الذمہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، ایک انسان کسی کا ناحق خون کیا، شریعت نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ یا تو جس کا قتل کیا گیا اس کے ورثہ اس آدمی کو، اس قاتل کو معاف کر دے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورثہ یعنی مقتول کے گھر والے کچھ پیسے لے کر اس کو معاف کر دے، تو ایسی صورت میں دوسری صورت ہوئی۔ اور تیسری اور آخری شکل یہ ہے کہ اگر گھر والے معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، پیسے لینے کو بھی تیار نہیں ہیں، دیت لینے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا،
اس آدمی کو قصاصاً قتل کر لیا جائے گا، گرچہ اس آدمی نے قتل کرنے کے بعد توبہ استغفار کیا ہو، رویا ہو، گڑ گڑایا ہو، لیکن اس کی توبہ کی بنیاد پر، اس کی توبہ کی وجہ سے اس آدمی کو معاف کر دیا جائے، اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی حکومت اس کو آزاد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر یہ حد نافذ کرنا جو شریعت نے اس پر متعین کیا ہے یہ ضروری ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان گناہوں سے اگر بچنا ہے تو توبہ استغفار کیجیے، اور اگر کسی حد کا اگر تنفیذ ہونا ہے تو ایسی صورت میں اس حد کو نافذ کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ پہلی قسم نہیں ہے، کبائر نہیں ہے، یہ صغائر ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ صغائر صغیرۃن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسے کر گزرے، انسان اس پر ہمت جٹائے، انسان اس پر جرأت کرے، انسان اس کو لگاتار کرنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم لوگ جسے اپنے بال کے برابر یا اس سے بھی زیادہ باریک گناہ سمجھتے ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا گناہ تصور کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، بہت بڑا سمجھتے تھے، اسے کرنے کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی تھی، اس پر جرأت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اسے ندامت نہیں ہوتی، اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ صغیرہ تو ہے، لیکن اگر اس پر اصرار کیا جائے، اسے تکرار کے ساتھ کیا جائے، لگاتار کیا جائے تو یہ کبیرہ بن سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اسی وجہ سے ہی، صغائر کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ سورہ کہف کی اس آیت کے اندر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں جو لوگ مجرمین ہیں، جہنمی ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور جب وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو پائیں گے تو پڑھیں گے، اور ان کو حیرت اس بات کی نہیں ہوگی کہ اس نامہ اعمال کے اندر بڑے بڑے گناہ لکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو اس بات کی حیرت ہوگی کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہم جسے گناہ سمجھتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جسے گناہ نہیں سمجھتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ یہ چھوٹے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھنا، چھوٹے گناہ کو معمولی گناہ سمجھنا یہ فاسق و فاجر کا کام ہے، یہ فاسق و فاجر کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاجر کیا کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ گویا کہ اس کے ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا ہو اور وہ مکھی بھاگ گیا ہو، یعنی وہ معمولی سمجھتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن وہ کسے معمولی سمجھتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنا، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، حقیر ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ کسی مومن کا وتیرہ نہیں ہو سکتا، ایک فاسق کا کام ہے، ایک فاجر کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے کچھ ایسی مثالیں یا کچھ احادیث ایسی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو سکتے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا عن صوم عاشورہ، عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ،
کہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنا پڑے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ 1 سال پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ کیا ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف کی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان وضو بناتا ہے اور وضو بناتے ہوئے اپنے چہروں کو دھلتا ہے تو آنکھ سے کیے گئے گناہ سارے دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے پیروں کو دھلتے ہیں تو ایسی صورت میں پیر سے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وضو بنائیں اور اچھی طرح وضو بنائیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہاری ایسی چیز کی طرف نہ کروں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے اور اپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کثرت الخطا الی المساجد، وضو بنا کر گھر سے آنا، گھر سے وضو بنا کر آنا، مسجد کی طرف قدم قدم چل کر آنا، یہ جتنے قدم آپ چل کر آئیں گے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جتنے قدم آپ چل کے آئیں گے اتنے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اور اتنے درجات آپ کے بلند کیے جائیں گے۔ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اگر یہ چیز کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، اور اس حدیث کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مؤذن صاحب آتے ہیں، اذان کہتے ہیں، اور اذان کہنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المؤمنین تھے وہ پانی منگاتے ہیں اور ایک چھوٹے سے برتن میں ان کے لیے پانی لایا جاتا ہے، اور اسی پانی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرے، یعنی میرے وضو کرنے کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر کے درمیان، فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان میں جو گناہ چھوٹے چھوٹے سرزد ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اسی طرح وہ انسان جب وہ عصر کے لیے وضو بناتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر کے درمیان جتنے گناہ چھوٹے چھوٹے سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہی انسان جب وہ مغرب کے لیے وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں عصر سے لے کر مغرب تک کے جتنے گناہ چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے. اور مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کر فجر تک اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس طرح اگر انسان کوئی پانچ وقتہ نماز کے لیے وضو بناتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں گناہ ڈیلی کرتے ہیں, اور کتنے کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں. ان گنت گناہ کرتے ہیں, شمار نہیں کیا جا سکتا, گنا نہیں جا سکتا, اس کو احصار میں نہیں لایا جا سکتا, لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, وضو بنانے کی توفیق نہیں ملتی, مسجد کی طرف چل کر آنے کی توفیق نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, کہ ایک نماز سے دوسری نماز, اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سب معاف ہو جاتے ہیں, سب معاف ہو جاتے ہیں. کب معاف ہوں گے؟ جبکہ ہم کبائر سے اجتناب کریں گے. کبائر سے, بڑے بڑے گناہوں سے اگر ہم اجتناب کریں گے, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے, یقین مانیے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے, یوں ہی ان کو درگزر کریں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں, اس کو معمولی نہ سمجھے, اس کو حقیر نہ سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, جبکہ حضرت ابو ذر نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے, مجھے وصیت کیجیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عملت سیئۃ, کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, جب غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے خیر کرنا, نیک کام کرنا, گناہ کے بعد اچھا کرنا, بھلائی کرنا, نیک کام کرنا, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے جاتے ہیں, ان کا کوئی احصار نہیں, کوئی شمار نہیں, اور نیکی کرنا تو دور کی بات ہے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے, کوئی غلطی ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں آپ نہ صرف یہ کہ توبہ استغفار کیجئے, نہ صرف یہ کہ توبہ استغفار کیجئے, اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے, گڑ گڑائیے, بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے یا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کے فوراً بعد کیا کریں, کوئی نیکی کریں, اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ بے شک یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں, دھل دیتی ہیں. جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, جلا دیتی ہے, راکھ کر دیتی ہے, اسی طرح یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. لہٰذا اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں معافی تلافی کرو, اللہ رب العالمین کے سامنے رو گڑ گڑاؤ, توبہ استغفار کرو, اور اس کے بعد پھر نیکی کرنے کی کوشش کرو, کثرت سے نیکی کرنے کی کوشش کرو. ایک گناہ ہو جائے تو کئی نیکیاں اس کے پیچھے کرنے کی کوشش کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی, اور قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال جو نیکیوں کے نامہ اعمال ہوں گے, جو دائیں ہاتھ والا نامہ اعمال ہوگا وہ بھاری ہوگا, وہ وزنی ہوگا, اور آپ جنتی قرار دیے جائیں گے. دعائیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرماوے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.